یہودی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے عمر، کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت اگر وہ ہماری تورات میں اترتی، ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پہ مناتے۔ ایک نقطہ سمجھ میں آیا؟ وہ کہتے ہیں ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ اس کا مطلب بدعت ایجاد کرنے میں یہ قوم بہت ہی آگے تھی۔ نبی اس کو عید نہیں بنا رہا، ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ وہ ذرا لوگ عید کا دن بنا لیتے ہیں خود ہی۔ ہم اس آیت کے اترنے کے دن پہلے ہی 2 عیدیں مناتے ہیں۔ یہ آیت عرفات میں اتری تو یوم عرفات بھی ہماری عید ہے۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری، جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ تو لوگوں، بخاری، مسلم اور ترمذی شریف اور صحابہ کرام بتا رہے ہیں قرآن کی ایک آیت اترے، کیا بولیے؟ قرآن کی ایک آیت الیوم اکملت لکم، دین کس پر اترا؟ بولیے کس پر اترا؟ بولیے اللہ کی نعمت کس پر تمام کی گئی؟ ہمارے لیے دین اسلام کس کے صدقے سے منتخب کیا گیا؟ اور اس نبی پر ایک آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس ایک آیت کے زمین پر اترنے کا دن 2 عیدوں کا دن ہے، اور جس دن ساری آیتوں والا رسول آیا، کل قرآن والا رسول آیا، وہ ایک عید میلاد النبی کیا کروڑوں عیدوں کا دن ہے۔ ساری عیدیں مصطفیٰ کی ولادت کی عید پر قربان ہیں۔ کیا محبت اور عقیدت کا وہ معیار چلے گا جو ہم خود بنا لیں؟ محبت اور عقیدت کی وہ کسوٹی چلے گی جسے ہم خود تیار کر لیں؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سریے کا، ایک لشکر کا کمانڈر ان چیف بنا کر کے روانہ کیا، اور جس دن روانہ ہونا تھا اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کی صبح کو مدینے سے نکل جانا۔ جتنے بھی مسلمان اس سریے کے لیے منتخب کیے گئے تھے الصباح نکل گئے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ انہوں نے کہا آج جمعے کا دن ہے، جہاد میں جا رہا ہوں، زندگی وفا کرے نہ کرے، لوٹ سکوں یا نہ لوٹ سکوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کم سے کم یہ جمعہ تو پڑھ لوں، ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکوں اور یہ سفر میرا آخری سفر ہو، اللہ سے جا ملوں۔ تو لاؤ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جمعہ ادا کر لوں۔ رک گئے۔ نماز جمعہ جب ختم ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب ان کے اوپر پڑی، کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ تم گئے نہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول سریہ جا چکا ہے۔ میں نے یہ سوچا اردت ان اصلی معک، میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھ لوں، ثم الحقہم، پھر جا کر کے ان سے مل لوں گا، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، لہذا میں نے آپ کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن رواحہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تو دنیا کے سارے خزانے خرچ کر دیتا تو تجھے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی جو فضیلت تیرے ساتھیوں کو حاصل ہو چکی ہے، بالکل الصباح نکلنے کی وجہ سے۔ ذرا غور فرمائیے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور جمعہ کی نماز فرض ہے، اور مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب 1000 جمعہ کا ثواب ہے، مسلم ہے، حدیث پاک ہے۔ جمعہ کی نماز فرض، مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب 1000 جمعہ کا ثواب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ہو رہی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا کے خزانے بھی اگر تو خرچ کر دیتا تو تجھے وہ ثواب، وہ فضیلت ملنے والی نہیں جو فضیلت تیرے ساتھیوں کو مل چکی ہے الصباح نکلنے کی وجہ سے۔ دیکھا آپ نے،
نماز جمعہ فرض، مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب 1000 جمعہ کا ثواب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہے. لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کی بات پر عمل نہیں کیا تم نے، تمام ثوابوں سے تم محروم رہ گئے. کتنی عجیب بات ہے، ترمذی کی روایت ہے. اب اس حدیث کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اور آپ کے عمل کی اتباع کی کیا اہمیت ہے، کچھ کہنے کی ضرورت رہ جاتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ابو داؤد میں ہے، میں سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں. وان انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کو کہتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو مدینہ والے جس میں انصار بھی شامل تھے، یہودی لوگ بھی تھے، یلعبون فیہما، ان 2 دنوں کے اندر وہ لوگ کھیلتے تھے، لہو و لعب کرتے تھے، خوشی مناتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذان الیومان، یہ 2 دن کیسے ہیں، یہ کھیل کود کرتے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ کرام نے کہا قالوا کنا نلعب فی الجاہلیہ، ہم لوگ جاہلیت کے اندر ان 2 دنوں کے اندر کھیل کیا کرتے تھے، اور وہی رسم اب بھی چل رہی ہے، مدینہ والے ان 2 دنوں کے اندر کھیل کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، آج اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں اس سے بہتر 2 دن دیے ہیں، عید الفطر و یوم الاضحیٰ، بقرعید کا دن اور عید الفطر کا دن. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 عید کے دن مقرر ہوئے ہیں. اب کوئی آدمی اگر تیسری عید نکالتا ہے، عید میلاد النبی، بتائیے ان ضابطوں اور اصولوں کے پیش نظر یہ حرکت، اس حرکت کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے، اس لیے کہ محبت کا معیار تو بیان کیا جا چکا ہے. اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک نبوت کا 23 سال ہے. آپ نے اس پورے دور کے اندر کبھی اپنی سالگرہ منانے کی اجازت دی؟ اجازت دیتے تو صحابہ کرام کیا کچھ نہیں کرتے اس دن، لیکن ان 23 سالوں کے اندر جشن میلاد النبی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ 23 سالہ دور مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، نبوت کا. اس کے بعد خلفائے راشدین 4، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان 4 کا دور خلافت 30 سال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت 23، کہیں جشن میلاد النبی کا پتہ نہیں چلتا. خلفائے راشدین یہ 4، ان کا دور خلافت 30 سال، مبنی پر صداقت دور ہے، کہیں پتہ نہیں چلتا عید میلاد النبی کا، جشن میلاد النبی کا. آگے بڑھو، صحابہ کرام کا دور ہے، ان 4 کے بعد صحابہ کرام کا دور 110 پر ختم ہو جاتا ہے. سن 110 ہجری پر صحابہ کرام کا ایک ایک فرد ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس پورے دور کے اندر 110 کے اندر کسی بھی صحابی سے جشن میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملتا ہے. آگے بڑھو، صحابہ کرام کے جو شاگردان ہیں، تابعین اعظام، ان کا دور مبارک 220 ہے، 110 کا ڈبل 220 ہے، یعنی سن 220 ہجری کے اندر کوئی تابعی زندہ نہیں رہتا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے کہ صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے جشن میلاد النبی کی اجازت نہیں دی، نہ خود منایا. آگے بڑھو، اس کے بعد ائمہ کرام کا دور آتا ہے. کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مالکی کہتا ہے. 4 ائمہ کو دیکھ لو، 4 ائمہ کو دیکھ لو. تقریباً 240 پر سب ختم ہو جاتے ہیں. 240 پر ان کا دور بھی ختم ہو جاتا ہے ائمہ اعظام کا. لیکن ان سے بھی جشن میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت، دور نبوی 23 سال،
خلفائے راشدین کا دور مبارک، دور خلافت 30 سال، صحابہ کرام کا 110، تابعین اعظام کا 220، ائمہ کرام کا 240، کسی سے ثبوت نہیں ملتا۔ اور خود پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب بنیۃ الطالبین کے اندر اس بدعت کا کہیں تذکرہ بھی نہیں ملتا ہے۔ کیا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ معلوم نہیں تھا؟ اگر یہ محبت کا کوئی طریقہ تھا، اظہار محبت کا کوئی انداز تھا، تو یہ انداز ضرور اختیار کیا جاتا، کوئی صحابی ضرور اختیار کرتا، کوئی تابعی ضرور اختیار کرتا، کوئی امام ضرور اختیار کرتا، خود پیرانے پیر ضرور اختیار کرتے۔ لیکن ان تمام سلف صالحین کی زندگیوں کے اندر اس بدعت کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اسے کیا کہیں گے؟ نئی ہی چیز تو کہیں گے۔ ارے حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں، تابعین اعظام کے زمانے میں نہیں، ائمہ کرام کے زمانے میں نہیں، پیرانے پیر کے زمانے میں بھی نہیں۔ من احدث فی امرنا کے دائرے میں یہ بات آ گئی کہ نہیں؟ اور جو چیز من احدث فی امرنا کے دائرے میں آ گئی تو وہ مردود ہے، وہ خود بخود مردود ہو گئی یہ چیز اس کسوٹی پر آ کر کے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔